وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر دنیا والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے، اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہوتا تو ہم آسمان سے بھی برکتیں نازل کرتے اور زمین سے بھی برکتیں نکال دیتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلایا. پھر ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا دیتے ہوئے پکڑ لیا. محترم بھائیوں، محترمہ سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. جو تعلق آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، جو تصرف اور اختیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، جو رویہ اور سلوک آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، وہ باپ اور بیٹے کا ہے، ماں اور بیٹے کا ہے، ماں باپ اور اولاد کا ہے. اور جو رب ذوالجلال کا ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے. ہم نے بچوں کو پیدا نہیں کیا، ہم نے جنا ہے اور پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا. ہم جننا چاہیں وہ پیدا نہ کرنا چاہے کچھ نہیں ہوتا. ہم نہ جننا چاہیں اور وہ پیدا کرنا چاہے تو مریم علیہ السلام کو شادی کے بغیر ہی دے دیتا ہے. تو اصل کمال پیدا کرنے والے کا ہے، اصل اختیار پیدا کرنے والے کا ہے. جن جن باتوں سے ہم اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جبکہ ہمارا اختیار اتنا نہیں جتنا خالق کا مخلوق پر اختیار، تو ان باتوں سے خالق اپنے مخلوق سے ناراض نہیں ہوگا. ایک بچہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، آپ کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، آپ کی ٹانگیں دباتا ہے، آپ کو کما کر لا کر دیتا ہے، ہر بات جب آپ بلائیں حاضر ہو جاتا ہے، تو آپ کی پوری کوشش ہوگی
کہ ہم بھی اس کی پوری ضروریات کا خیال کریں. ماپ تول ختم ہو جائے گا. پھر ایک خیر خواہی کا کہ بس اس کی خیر خواہی کرنی ہے، کتنا دے دیا کتنا نہیں دیا یہ کوئی نہیں تولے گا. پھر جب بچہ خیر خواہی نہیں تول کر رہا تو آپ بھی خیر خواہی تول کر نہیں کریں گے، بے حساب ہی دیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کو کسی قسم کی کمی نہ آئے. راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے. دوسرا بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نہ کرے، بات نہیں مانتا، تو آپ کا بالکل اس کے ساتھ رویہ مختلف ہوگا. چاہے پہاڑ میں پریشان ہے تو ہو، بلکہ بعض والدین تو بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں. بعض والدین تو اپنے بچوں کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں نافرمانی کی وجہ سے. تو آپ اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے. آپ کو باپ ہونے کے باوجود ترس نہیں آئے گا کیونکہ اس کو آپ پر ترس نہیں آتا. اور اگر آپ کا ایک بچہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے، ہیروئن کھانا شروع کر دے، پوٹری ہو جائے، پیسے مانگے دو گے؟ نہیں دو گے. اگر آپ کا بچہ اللہ محفوظ رکھے کسی کا بچہ جواری ہو جائے، جوا کھیلتا ہے اور پیسے ضائع کرتا ہے، پھر آپ سے پیسے مانگے دو گے؟ لوگ اس سے پیسے لینے والے آ کر کے کہیں کہ آپ کے بچے سے ہم نے پیسے لینے، آپ کہو گے اس سے لے لو، میرا کوئی تعلق نہیں. کتنے لوگ اس کا آق نامہ لکھوا کر کے اخبار میں دے دیتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو جن باتوں سے آپ اپنے بچے کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے اور جن کاموں سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، رب زیادہ حقدار ہے کہ ان کاموں سے آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور ان کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. قیاس کرتے جاؤ. اور یہ قیاس کون سا ہے؟ خالق پر مخلوق کو قیاس نہیں کیا جاتا، لیکن ایک قیاس ہوتا ہے بالاولا والا. جیسے اللہ فرماتا ہے والدین کو اوف نہ کہو، تو گالی دینا جائز ہوگا؟ نہیں. جب اوف جائز نہیں تو گالی کیسے جائز ہوگی؟ گالی بالاولا جائز نہیں ہوگی. تو جب باپ کا بچے سے تعلق کمزور ہے، خالق کا مخلوق سے تعلق زیادہ مضبوط ہے، باپ کا بچے پر اختیار کمزور ہے، خالق کا مخلوق پر اختیار بہت گہرا ہے، تو جب ان باتوں سے باپ ناراض ہو کر خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے تو خالق جس کا اختیار زیادہ ہے وہ کیسے خیر خواہی کرے گا؟ بس یہ موٹی سی بات ہے، بنیادی بات ہے. اس پر دلائل بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے مال میں برکت دیتا ہے، کن کاموں سے مال کو زیادہ کر دیتا ہے. دیکھو زیادہ اور برکت میں فرق ہوتا ہے، زیادہ اور برکت میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی 25-30 ہزار روپے کماتا ہے مگر اس میں برکت ہے، وہ خوش ہے، وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے. اس نے اپنے بخیرے وہ اتنے زیادہ نہیں کیے، مختصر سا کام رکھا ہوا ہے، کما لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک شخص کی 2 لاکھ تنخواہ ہے مگر اس کے مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہیں. بچی کو مشرق میں چھوڑنے جاتا ہے، بچے کو مغرب میں چھوڑنے جاتا ہے، ادھر بھی گاڑی لگی ہوئی ہے، اس کی فیسیں بھی زیادہ ہیں، اس کی بھی زیادہ ہے. اور پتہ چلا جی راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹانگ ٹوٹی تو 5 لاکھ روپیہ لگ گیا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میری تنخواہ تھوڑی ہوتی تو میں یہ پیسے کہاں سے لگاتا. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ جب تیری تھوڑی ہوتی تو پھر تیری ٹانگ بھی کیوں ٹوٹتی. وہ 25 ہزار والے کی نہیں ٹوٹی،
2 लाख वाले की टूट गई। तो आपको मैं कहूँ कि 25 ले लो और टांग सलामत रहे, और दूसरे को कहूँ 2 ले लो और टांगें तोड़ दूंगा, तो क्या पसंद करोगे? अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखा ये नहीं जाता कि माल ज्यादा किसके पास है, देखा ये नहीं जाता कि आमदन किसकी ज्यादा है, देखा ये जाता है कि खर्च कहाँ होता है। आपके पास तो इख्तियार है ना, आएगा तो आपने कहीं लगाना है ना, आप माल खाने की चीज थोड़ी है, वो तो ज्यादा आएगा तो ज्यादा लगाना है, थोड़ा आएगा तो थोड़ा लगाना है। देखना ये है कि अगर आपके पास ज्यादा आमदन है और खर्च होता है, वकीलों पर खर्च होता है, अदालतों पर खर्च होता है, थाने पर खर्च होता है, डॉक्टरों पर खर्च होता है, अद्वियात पर, या फिर अल्लाह महफूज रखे हेरोइन और जुए पर, तो उस माल की कसरत का क्या फायदा? वो बेबरकता माल है। और ऐसा शख्स हमेशा 29 तारीख को परेशानी होता है, तनख्वाह जितनी भी ज्यादा हो 29 तारीख को परेशान होता है। अगर उसका हाथ बहुत खुला हुआ है, अगर वो माल बहुत जाया करता है, अगर वो बहुत ज्यादा फजूल खर्च है, तो 2 लाख छोड़ के 20 लाख भी हो तो खत्म हो जाएगा 29 तारीख को। मदीना तैयबा में साल में एक दफा हमारी जामिया में किताब मेला लगा करता था। पूरी दुनिया से लोग आते अपनी किताबें बेचने के लिए। दुकानें खुली हुई हैं, कोई ग्राहक नहीं है। 20-25 दुकानों में से किसी एक पर एक ग्राहक भी नहीं है। मैंने एक अरबी साथी से कहा, मालूम नहीं क्या वजह है, दुकानें सजी हुई हैं, ग्राहक कोई नहीं है। कहने लगा, महीने का आखिर चल रहा है ना, और वाकईतन जब महीना खत्म हुआ तो एकदम खचाखच भर गया। तनख्वाहें कितनी है? किसी की कम से कम 4,000 रियाल, अरबों की तनख्वाह 15-15 हज़ार रियाल मंथली तनख्वाह के बावजूद महीने का आखिर चल रहा है, सब डेफिसिट में। 20,000 वाला कहे मेरी तनख्वाह खत्म हो गई आखिरी दिनों में, तो समझ में आता है। 15 लाख वाला कहे या 8-10 लाख वाला कहे, वजह क्या है? वजह है फजूल खर्चियां, वजह है स्टेटस मेंटेन करना। किसी शख्स से कहो कि तेरा कमाई हराम की है और तू हराम वाली जगह पे काम कर रहा है, इसको छोड़ दे और कोई हलाल वाला कारोबार तलाश कर। तो कहता है, जी मुझे समझ है इस बात की, मैं तलाश कर रहा हूँ और मुझे जैसे ही कोई अल्टरनेट मिलता है मेरा इरादा मैं इसको छोड़ दूंगा। वो कहना ये चाहता है कि जितने मेरे नखरे हैं उतने नखरे वाली कोई मिलेगी तो छोड़ूंगा ना, वरना नौकरियां तो मिलती हैं। टोकरी उठा लो, ईंटें उठा के छत पे ले जाओ, रोटी तो मिलेगी। मगर वो अपना स्टेटस और अपनी नखरे पूरे करने वाली नौकरी चाहता है, इसलिए कहता है मैं नहीं छोड़ रहा, हराम खाता रहता है। तो जब इंसान नखरों में आ जाता है तो फिर बड़े से बड़े माल भी उसका पेट नहीं भर सकते। फिर वो हमेशा बेबरकता ही रहता है। आपका कोई बच्चा अगर माल जाया करता हो, फजूल खर्चियों में लगा हुआ हो और कहे अब्बा मेरे पैसे खत्म हो गए, तो आप कहोगे तो समझ सोच के पैसे खर्च कर, तो क्यों इस तरह कर रहा है? तो अगर आप अब्बा होकर ये कहते हैं तो रब्बुल जलाल भी अगर किसी के साथ खैर खाही करे तो फिर उसके पैसे कम कर देता है ताकि ये बाज आ जाए, और अगर किसी की डोर ढीली कर दे तो फिर उसकी तबाही की अलामत होती है। फजूल खर्चियां भी कर रहा हो और आमदन भी बढ़ाता जा रहा हो अल्लाह ताला उसकी, वो उसकी तबाही होती है। किसी की अल्लाह ताला ढील दे देता है और किसी को खींच कर उसकी इस्लाह कर देता है। ये रब्बुल जलाल के अपने अपने अंदाज हैं इम्तिहान लेने के। तो मेरे अजीज भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने आखिरत को अपना हम और गम और
مقصد حیات اور الٹیمیٹ ویژن بنا لیا کہ دنیا کی خیر ہے، میں نے آخرت کو اپنا اصل بنانا ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو کلوز کر دیتا ہے، لمبے چوڑے بخیرے نہیں ہوتے، اس میں تکلفات نہیں ہوتے، جیسے کیسا کھانا ملا الحمدللہ، جیسا کیسا بستر ہوا الحمدللہ، جیسا کیسا کمرہ ہے اللہ تیرا شکر ہے، وہ تکلفات میں نہیں پڑتا۔ جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے غنا لکھ دی جاتی ہے، غنا، غنی ہو جاتا ہے، پیسہ تھوڑا ہے مگر وہ غنی ہے، جب بھی پوچھو کیا حال ہے، کیسا جا رہا ہے، الحمدللہ، لاکھوں سے اچھا ہوں، بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس نے دنیا کو مینٹین کرنا، دنیا کا اسٹیٹس بنانا، دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرنا، جو اس چکر میں پڑ گیا کہ میرے گھر کی ٹائل کس ڈیزائن کی ہونی چاہیے، اس کا سائڈ ایلیویشن کیسا ہو، اس کا فرنٹ ایلیویشن کیسا ہو، اور پتھر کہاں سے آنا چاہیے، جو ان چکروں میں پڑ گیا شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، معاملات بخیر دیتا ہے، سوتے میں بھی فون آتے ہیں، واش روم میں گیا وہاں بھی فون آتے ہیں، وہ ٹرک راستے میں روک لیا ہے، کیا بنے گا اس کا، وہ مال سی پورٹ پہ رک گیا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب وہ مسئلہ ہو گیا، نہ اس کو نیند ٹھیک ہوتی ہے، نہ اس کا آرام ٹھیک ہوتا ہے، شتت اللہ علیہ امرہ، معاملات اللہ بخیر دیتا ہے، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ بڑی بات ہے جی، بڑا کاروبار ہے جی، ہر شخص کو معذرت کرے گا، ٹائم نہیں ملتا جی، ٹائم نہیں ملتا جی، ابھی آپ فلاں جگہ پہ درس ہو رہا ہے، آ جاؤ، ٹائم نہیں، تیرا تایا بیمار ہو گیا، بولے وہ فون پہ پوچھ لیا تھا، فون پہ پوچھ لیا تھا، 3 گھنٹے جانے کے، 3 آنے کے، 2 وہاں لگیں گے، اتنے میں اتنا کما لوں گا، اور اتنے میں میرے اتنے کام نقصان ہو جانا ہے، تو چھوڑو، فون پہ گزارا کرو۔ سب کو جواب کاروبار کو سارا وقت دیتا ہے۔ جو شخص آپ سے کہے نا کہ درس کے لیے یا کسی رشتہ داری کو ملانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصروف ہے وہ تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ٹائم تو 24 گھنٹے سب کو ملتا ہے، وہ اس کی آپ ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اصل بات یہ وہ آپ کے کام کو ترجیح نہیں دے رہا، ورنہ ٹائم تو سب کو ملتا ہے۔ روزانہ شخص 24 گھنٹے لے کر آتا ہے، وہ آپ کو ترجیح نہیں دے رہا۔ اصل بات یہ ہے وہ اپنی ذات کو، اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہا ہے۔ فرمایا شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، ہر وقت مصروف، نہ نیند پوری، نہ سکون، نہ کچھ اور، سب کو یہی کہتا ہے جی ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بنتا کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں۔ فلاں کام ہے، سیلاب آ گیا، تعاون کر دو، تو کہے گا کہ آپ جانتے ہیں حکمران کیسے ہیں، اور آپ جانتے ہیں حالات کیسے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جی بنتا ہی کچھ نہیں، جی بچتا ہی کچھ نہیں۔ یہ 2 جواب ہو گئے، اور یہ دونوں رب کی سزائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے رکھی ہے، کیوں؟ اس نے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو مقصد بنایا، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سزا ہے، یہ دنیا میں مصروفیت اللہ کی سزا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دیتا ہے۔ نہ پیسے میں برکت، نہ مال میں برکت، آتا بہت ہے اور جاتا بہت ہے، اور یہ صرف
آنے جانے کو دیکھنے اور نوٹ کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، نہ یہ اپنے اوپر خرچ کر پاتا ہے، نہ اپنی صحت کا خیال کر پاتا ہے، نہ اپنا آرام پورا کر پاتا ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پیسے والا، حقیقت میں یہ نوکر ہے، یہ غلام ہے، رب کی غلامی اس نے چھوڑ دی اور یہ پیسے کی غلامی کر رہا ہے، پیسہ اس کا آقا ہے اور یہ اس کا غلام ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیتا ہوں جو درہم و دینار کا غلام ہے وہ ہلاک ہو جائے، اذا شیک فلن تکش، اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی، اتنا پیسہ اس کے پاس، اس کا کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو۔ جاؤ جا کر دیکھو ڈیفینس ہاؤسنگ اور کلفٹن اور بحریہ، اور جا کر دیکھو بڑے بڑے بنگلے ہیں، ایک بچہ کینیڈا میں، دوسرا برطانیہ میں، اور باپا باپی گھر میں بیٹھے ہوئے، پانی مانگے تو دینے والا کوئی، اور گیس سب اس کے پیسے سے ہیں، کس نے کمایا تھا؟ جاؤ جا کر کسی پاگل خانے کا وزٹ کرو۔ ہماری مجلے کی ٹیم نے ایک دفعہ پاگل خانے کا لاہور میں وزٹ کیا، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے حرام خور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آئے تھے نفسیاتی بن کر، وہ کہتے ہیں انتظامیہ والے کہتے ہیں ہم نے ان کے بچوں کو کہا تمہارا ابا ٹھیک ہو گیا لے جاؤ، وہ آتے نہیں، اور جب آئے تو کہنے لگے، بیٹی آئی کہنے لگی ابا آپ جانتے ہیں میں تو میری شادی ہو چکی ہے تو میں تو ادھر ہوتی ہوں، اور بیٹے جو ہیں بھائی ہمارے وہ تو یہ کینیڈا میں، برطانیہ میں، ایک ادھر ہوتا ہے، اور یہاں آپ کے اتنے دوست بن چکے ہیں اور یہاں اتنا اچھا ماحول ہے، اور جو جو سہولتیں مزید چاہیے وہ بھی ہم دے دیتے ہیں، تو آپ پاگل خانے رہو، گھر آ کر کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا شیک فلن تکش، اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ ساری زندگی حرام خوری کرتا رہا، دنیا کو معیار بنایا، اور اب اس کی حالت یہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ کیوں؟ یہ پیسے کا غلام ہے۔ غلام جو ہوتا ہے وہ آقا کی اطاعت کرتا ہے نا۔ کبھی آپ نے دکاندار کے منہ سے سنا او یہ تو 12 بج گئے میں نے تو شام کا کھانا نہیں کھایا؟ سنا ہے کبھی؟ ہاں، وہ آقا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، آقا کہتا ہے بک بک نہ کر، ٹاٹر نہ کر، کھڑا ہو کام کر، کھڑا ہو جاتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں آرام کرنا ہے، اس کا مالک روپیہ وہ کہتا ہے خبردار کوئی آرام نہیں، کھڑا ہو جا دکان پہ، نہ کھانا کھانے دیتا ہے نہ آرام کرنے دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کا مالک ہوں، حقیقت میں پیسہ اس کا مالک ہے۔ جب کسی مسجد مدرسے میں ادھر ادھر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے نکالوں، اندر ہی چھوٹے سے چھوٹا نوٹ دیکھ لوں، باہر نکلا تو بڑا دینا پڑے گا، اور وہ آقا بولتا ہے خبردار میں نے نہیں جانا، ایسا نہ اپنی بےزتی کروانا، میں نے صدقے کے لیے نہیں جانا۔ اس لیے بیچارہ سب کو معذرت کرتا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، حکومت بڑی خراب ہے، اس لیے کوئی پیسہ نہیں۔ حقیقت میں پیسہ اس کا مالک بن چکا ہوتا ہے اور یہ پیسے کا غلام ہے، اس کے لیے نوکری کرتا ہے اور جاتے وقت یہ قبر میں چلا جاتا ہے اور پیسہ اس کا مالک زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ، ملاوٹیں، کم تولنا، یہ سب چیزیں برکت کو ختم کرنے والی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو آدمی مل کر کاروبار کرتے ہیں صدقہ و بیانہ، اگر دونوں سچ بولیں اور وضاحتیں کریں، ہر چیز نوٹ کر کے، کوئی چیز چھپائیں نہیں، ہر چیز نوٹ کر کے بتائیں کہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، تو یبارک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں، بیچ میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیں، باتوں کو چھپائیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، آئی ہوئی برکت بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے، کم تولنے سے، ملاوٹ کرنے سے، فرمایا ان سادہ کا سچ بولیں تو یبارک لہما فی بیعہما، برکت آتی ہے، وَإِنْ كَذَبَا، جھوٹ بول، سچ بولیں تو برکت آتی ہے، جھوٹ بولیں تو مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، یہ نہیں فرمایا برکت نہیں آتی، فرمایا آئی ہوئی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج کا تاجر کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ نے کبھی یہ کام کیا نہیں نا، اصل میں کبھی کرو نا، سچ بول کے کما کر دکھاؤ۔ آپ جھوٹ بولنے بغیر تجارت نہیں ہوتی۔ اللہ المستعان۔ جاپانی کافر ہے، کافر ہے، اگر ایک جوسر جاپان کی پڑی ہو، ایک پاکستان کی پڑی ہو، کون سی خریدو گے؟ اور اگر جاپان والی کی پیکنگ کھولنے کی ضرورت، چیک کرنے کی ضرورت، وارنٹی لینے کی ضرورت، یہ جھوٹ چل رہا ہے، سچ چل رہا ہے؟ جھوٹ کے ساتھ جاپانیوں کا کاروبار چل رہا ہے یا سچ کے ساتھ چل رہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ڈائیو کھڑی ہو اور عام بس جو لوکل وہ کھڑی ہو، کس پہ بیٹھو گے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں 3 بجے نکلے گی اور جاتے ہیں 4 بجے، کس پر بیٹھو گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اور تم اس کو غلط کہہ رہے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ سے برکت آتی ہے، اور تو کہے جھوٹ سے برکت آتی ہے؟ عجیب بات۔ اللہ المستعان۔ ہر طاعت سے برکت آتی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان درست کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین بھی برکتیں اگلے گی، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ برکہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھا لیا تو تھوڑا سا بچ گیا، یا سارا کھا لیا اور پھر پلیٹ کو تھوڑا لگا ہوا رہ گیا، ہاتھوں کو تھوڑا سا لگا ہوا رہ گیا، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگلیاں چاٹ لیا کرو اور برتن کو بھی انگلیوں سے چاٹ لیا کرو، فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، وہ جو بچا ہوا رہتا ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے۔ ہم تو اس کو اپنے توہین سمجھتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برکت کہیں اور آپ اس کو توہین سمجھیں؟ پانی پیے گا تو تھوڑا سا آخر میں سے چھوڑ دے گا، یعنی اس نے ضد کی ہوئی ہے کہ میں نے برکت نہیں لینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، جو آخر میں ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔
دوسری روایت میں فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، اس کو نہیں پتا کہ جو کھا چکا ہے اس میں برکت تھی یا بچا ہوا اس میں برکت ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ میں پوری پلیٹ سے بوٹیاں نکال کر کے میں ہڑپ کر جاؤں، دوسرے بھائی کے لیے کچھ نہ بچے۔ لالچ سے برکت چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکیم بن حزام کو فرمایا یہ مال حلوۃ خضرہ، یہ سرسبز اور بڑا میٹھا لگتا ہے، فمن اخذها بسخاء نفسه یبارک له فیہ، جو دل کی سخاوت کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ومن اخذها باشراف نفسه، جو شخص لالچ کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لالچ کیا ہوتا ہے؟ بھائی محروم ہو جائے مجھے مل جائے۔ اگر آپ نے سودا بیچا ہے 10 لاکھ کا اور وہ بھائی کہتا ہے میں 2 دن بعد اٹھا لوں گا مال، پیسے بیانہ دے دیا اس نے یا آپ سے بات ہی کر لی ہے، پکی بات ہو گئی ہے، 2 دن بعد مال اٹھاؤں گا، اب 10 کی بجائے 12 لاکھ والا گاہک آ گیا، کیا کرو گے؟ بولو۔ یہ ہے لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، بھائی بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ سودا ہو گیا، بات ختم، اس نے نہیں اٹھایا تو کیا ہوا؟ اب تو اگر کسی اور کو دے گا سنت کی مخالفت کرے گا، لالچ میں آ کر اللہ تعالیٰ کی برکت اڑ جائے گی، برکت نہیں رہے گی، برکت مٹ جائے گی۔ یہ باتیں بہت گہری ہیں۔ خیر خائی کرنے والے کو برکت ملتی ہے، جیب کترے کو برکت نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ ایک گھوڑا بازار سے خرید کر لاؤ۔ گئے، غلام گیا، جا کر اس نے گھوڑا پسند کیا، ریٹ کیا، 400 درہم پر اس نے اس کو نیچے اتار لیا، کم کرو کم کرو بحث کی اور وہ 400 درہم پر آ گیا۔ کہتا ہے جی اب آخری بات یہ ہے کہ میرا مالک اگر پسند کرے گا تو سودا پکا ہو جائے گا۔ وہ مالک بھی آ گیا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھوڑا دیکھا تو کہنے لگے 400 درہم کا تو نہیں لگ رہا، یہ تو مہنگا لگ رہا ہے۔ تو مالک بڑا خوش ہوا، کہتا ہے پھر آپ 500 دے دیں۔ پھر چاروں طرف سے دیکھا، بھلے تو 500 کا بھی نہیں لگ رہا، 600 دے دیں۔ تھوڑا اس کو چلا کر دیکھا تو کہا ہے تو 600 کا بھی نہیں لگ رہا، آپ 700 دے دیں۔ سواری کی تو بھلے تو 700 کا بھی نہیں لگ رہا، تو 800 میں وہ خرید لیا۔ مالک بڑا خوش، غلام کہتا ہے حضرت میں خواہ مغز ماری کرتا اور آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے تو آپ مجھے پہلے بول دیتے۔ فرمانے لگے بات پیسے زیادہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے یہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ان کی بات سنوں گا بھی، علی السمع والطاعۃ، بات مانوں گا بھی، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ وہ بیچارہ کسی مجبوری میں بیچ رہا ہوگا، جب اس کی چیز مہنگی ہے تو میں اگر اس کو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے کم کر دوں گا تو پھر میری خیر خواہی تو نہ ہوئی نا۔ بات درہم و دینار کی نہیں ہے، بات اس ہاتھ کی لاج کی ہے جس پر میں نے ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔
جس ہاتھ پر میرے ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی کہ مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے. تو جب بھی کوئی سودا ہو کبھی گاہک بن کر سوچا کرو اور کبھی بیچنے والا بن کر بھی سوچا کرو کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو جو شخص جیب کاٹنے کی کوشش کرتا ہے برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو شخص، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بارگیننگ نہ کرو لیکن احترام کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. اللہ المستعان. تو میرے عزیز بھائیوں، موضوع بہت بڑا ہے، بہت لمبا ہے. یاد رکھو، موٹی سی بات سمجھ لو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ایمان اور تقوی. اگر اللہ پر ایمان درست ہو اور اللہ کا خوف ہو تو انسان ہر گناہ سے بچتا ہے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب آپ کا بچہ آپ کی خیر خواہی کرے، آپ ہر قسم کی خیر خواہی سے اس کو نوازتے ہیں، جب آپ رب الجلال کی داد کریں گے وہ ہر قسم کی برکتیں آپ کو عطا کرے گا. یہ موٹی سی بات ہے. اور جیسے جیسے بغاوتیں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی برکتوں کو اڑا دیتا ہے. پھر انسان ٹول بن جاتا ہے، پھر انسان درہم و دینار کا غلام بن جاتا ہے اور وہ درہم و دینار کی نوکری کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ کا وقت بھی درہم کو دے دیا، بیوی کا وقت بھی، بچوں کا وقت بھی، نماز روزے کا وقت بھی، درس دروس کا وقت بھی، سارا ہی اس کو دے دیا اور اسی کی غلامی کرتا رہا. سب کو سوری کر دیا، درہم و دینار کی بات مانی. تو پھر ایسا شخص جس کی دنیا ہم اور غم بن جائے، مقصد حیات بن جائے، وہ اس کا غلام بن کے جیتا ہے. اس کو برکات نہیں ملتی، اس کو صرف راتوں کی نیند حرام ہونا، بھوک پیاس اور پریشانیاں اور ٹینشن کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. رب ذوالجلال والاکرام جو اس نے فرائض عائد کیے ہیں ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے. جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے باز رہنے کی توفیق دے. رب ذوالجلال ہماری جائز ضروریات والا رزق ہمیں وافر عطا فرمائے اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے. واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.